ایڈز کا عالمی دن اور جدید میڈیکل ریسرچ۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے ایکولائز ورلڈ ایڈز ڈے 2022۔ پاکستان ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں ایڈز کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد بھارت اور نیپال سے صرف چند قدم تک پیچھے ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں HIV ایڈز سے موت کا شکار ہونے والے کی تعداد 6,50,000 ہے، جبکہ اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,80,00,000 سے زائد ہے۔ پاکستان میں اس بیماری سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,65,000 ہے۔ ان میں 70% مرد، 33% خواتین اور 3% بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں ایڈز کے علاج معالجے کے لیے کل 51 مراکز موجود ہیں، جہاں رجسٹرڈ مریضوں میں سے صرف 22% افراد ہی علاج کے لیے آتے ہیں۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق پاکستان میں HIV ایڈز افراد کے شکار افراد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق موجودہ سال جون کے مہینے تک ایڈز کے 53,718 کیس رجسٹر ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 32,972 مریض اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ اسی طرح رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ مریض جو اپنا علاج نہیں کروا رہے وہ صحت مند افراد کے لیے کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ پنجاب کے محکمہ پرائمری ایڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے جنوری 2019 سے جون 2022 کے دوران صوبے میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک رپورٹ ستمبر میں پنجاب اسمبلی میں پیش کی تھی، جس کے مطابق سن 2019 میں جنوری سے دسمبر تک 2,646 کیس اور اکتوبر سے دسمبر 2019 کے دوران ایڈز کے 1,241 کیس سامنے آئے، جبکہ 2020 میں ایڈز کے 4,872 کیس رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال یعنی 2021 میں پنجاب بھر میں ایڈز کے 5,056 کیسز رجسٹر ہوئے تھے، جبکہ اس سال جنوری تا جون 2022 پنجاب میں ایڈز کے 3,241 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ خدشہ ہے کہ سال کے آخر تک ایڈز کے مریضوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ پنجاب میں بھی ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت اب تک 21 لاکھ افراد کے HIV اسکریننگ کی گئی ہے، جس میں سے 37,000 افراد HIV پازیٹیو رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ ایڈز سے متاثرہ 17,750 افراد کو علاج کے لیے مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں ایڈز کی تشخیص اور علاج معالجے کے لیے قائم 45 مراکز پر مریضوں کو علاج کی سہولیات مفت فراہم کرنے کے علاوہ ایڈوانس بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری کے ذریعے HIV مریض کو مفت PCR اور CD4 ٹیسٹ کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایڈز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صوبے کے تعلیمی اداروں میں سیمینارز اور مقابلے منعقد کروائے جا رہے ہیں۔ HIV مرض سے متعلق آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ایڈز کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے باوجود مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ سنگین صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق استعمال شدہ سرنجوں کا استعمال متاثرہ یا غیر ٹیسٹ شدہ انتقال خون متاثرہ شخص سے غیر محفوظ شدہ جنسی تعلقات یا جنسی بے راہ روی ایڈز کے مریضوں کا اپنے مرض کو چھپانا یا علاج نہ کروانا جیسی وجوہات کی وجہ سے اس مرض کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان نے اقوام متحدہ سے عہد کر رکھا ہے کہ سن 2030 تک ملک میں ایڈز کی بیماری کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایڈز کی تشخیص کے لیے اسکریننگ کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایڈز کے مریضوں کی اصل تعداد سامنے آ رہی ہے اور اعداد و شمار بڑھنے لگے ہیں۔ ایڈز کے مریضوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جدید میڈیکل ریسرچ کے مطابق اگر ایڈز کے مریض کا علاج 72 گھنٹوں کے اندر شروع کر دیا جائے تو اس بیماری کو مریض کے جسم میں مکمل طور پر پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ نئے ریسرچ کے مطابق اگر HIV ایڈز سے متاثرہ شخص باقاعدگی سے ادویات لینا شروع کر دے تو HIV کا وائرس کمزور ہونے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص نہ صرف اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے بلکہ ایڈز کے وائرس کی دوسروں میں منتقلی کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔